ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب. ایسے بہنوں کو تو رخصت نہیں کرتے بھائی، ایسے بیٹی کو تو میکے سے نہیں بھیجتے ہیں، ایسے تاریخ تو قومیں نہیں لکھتی ہیں اپنی، ایسے تقدیر پہ شمشیر کہاں چلتی ہے، ایسے امید کو کب قتل کیا جاتا ہے، اپنے آئندہ سے یوں خوف کہاں ہوتا ہے. چھوڑیں بچوں کے لیے آگ لہو کا ورثہ، ایسے ماں باپ تو دنیا میں نہیں ہوتے ہی، ایسے بہنوں کو تو رخصت نہیں کرتے بھائی. یہ 1957 میں سردیوں کی ایک صبح تھی جب ذوالفقار علی بھٹو نے لاڑکانہ میں اپنی آبائی حویلی المرتضیٰ کی چھت سے ایک اڑتے ہوئے جنگلی طوطے پر گولی چلائی اور وہ طوطا مر کر زمین پر گرا. ان کے ساتھ ان کی 4 سالہ بیٹی بے نظیر کھڑی تھی. انہیں طوطے کی موت کا اتنا صدمہ ہوا کہ وہ بے تحاشا رونے لگی، یہاں تک کہ ان کا چہرہ آنسوؤں میں ڈوب گیا. انہوں نے طوطے کو حویلی کے لان میں دفن کرایا اور اس کے غم میں کھانا کھانے سے انکار کر دیا. سن 1978 میں بھٹو صاحب نے پھانسی کی کوٹری سے اپنی لاڈلی بیٹی کو 25ویں سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے ان لفظوں میں خراج تحسین پیش کیا کہ وہ چھوٹی سی بچی جو ایک طوطے کی موت پر اتنا روئی تھی، ایسی خوبصورت اور فولادی اعصاب کی مالک خاتون بن گئی ہے جو ظلم کی طویل رات سے مردانہ وار پنجہ آزما ہے. بھٹو صاحب نے اپنی بیٹی کے نام اس تاریخی خط میں لکھا کہ اب میں 50 سال کا ہو چکا ہوں، تمہاری عمر مجھ سے آدھی ہے. جب تک تم میری عمر کو پہنچو، عوام کی بھلائی کے لیے تمہیں مجھ سے دگنا کام کر لینا چاہیے. میں جانتا ہوں کہ اس راستے میں امکانات بے پناہ لیکن خطرات بھی بہت ہیں. لیکن کیا ہم ان خطرات سے گھبرا کر اپنی آنے والی نسلوں کے لیے انگریزی شاعر ٹینیسن کا صرف یہ نوحہ اپنے پیچھے چھوڑ کر جائیں جس میں وہ کہتا ہے کہ ابھی جب کہ میں 50 برس کا ہوں، دنیا اتنی تلخ ہے، اگر قدرت نے مجھے 50 برس تک زندہ رکھا تو خدا جانے اس وقت تک میں کیا ہو جاؤں گا. کیا یہ بات حیرت انگیز نہیں کہ ایک پرندے کی موت پر آنسو بہانے والی بے نظیر کی زندگی کا چراغ صرف 54 سال کی عمر میں گل کر دیا گیا؟ اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو، شاہ نواز بھٹو، میر مرتضیٰ بھٹو اور بے نظیر بھٹو، ان میں سے کوئی بھی طبیعی موت نہیں مرا. یہ سب 50 سال سے کم عمر میں یا اس کے لگ بھگ اس دنیا سے اٹھا لیے گئے. آج یہ سب گڑی خدا بخش کے اپنے آبائی قبرستان میں ابدی نیند سو رہے ہیں. انہیں اپنی مختصر زندگی میں بہت کم ایک دوسرے کے ساتھ رہنا نصیب ہوا.
اب یہ کنبہ آسودہ خاک ہو کر یکجا ہو گیا ہے۔ دنیا کی پہلی مسلمان خاتون وزیر اعظم ہونے کے حوالے سے محترمہ بے نظیر بھٹو ایسے اعزاز کی مالک ہیں جو ان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ وہ 2 بار عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر وزارت عظمیٰ کے منصب تک پہنچی۔ انہوں نے یہ اعزاز رات کی تاریکی میں شب خون مار کر ٹینکوں اور سنگینوں کی مدد سے نہیں، ایک بڑی جاندار اور فعال عوامی پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے یہ منصب حاصل کیا تھا۔ بھٹو صاحب کے بعد اس پارٹی کو متحد اور منظم رکھنے کا صحرا بھی محترمہ کے سر جاتا ہے۔ وہ مرتے دم تک اپنی پارٹی کی چیئرپرسن رہی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی خود نوشت سوانح حیات دختر مشرق کے دوسرے ایڈیشن کے دیباچے میں، جو ان کی شہادت سے چند مہینے پہلے شائع ہوا تھا، لکھا ہے کہ یہ زندگی جو مجھے ملی، یہ میں نے اپنے لیے خود منتخب نہیں کی تھی، بلکہ خود اس زندگی نے مجھے منتخب کیا تھا، اور یہ بات صحیح بھی لگتی ہے۔ ایک خوشحال گھرانے کی ناز و نعم میں پلی ہوئی لڑکی، جس کا باپ ملک کا وزیر خارجہ، صدر اور وزیر اعظم رہا، جس نے آکسفورڈ اور ہارورڈ کی اعلیٰ ترین درسگاہوں میں تعلیم پائی، اور جو آکسفورڈ جیسی یونیورسٹی کے طلباء کی ڈیبیٹنگ یونین کی صدر منتخب ہوئی۔ 2 ذوالفقار علی بھٹو ہیں، ایک جو یہاں کھڑا ہے اور دوسرے آپ، ہر ایک آپ میں سے۔ بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی کی کوٹھری سے اپنے آخری خط میں جو کچھ لکھا تھا، اس کا تقاضا تھا کہ وہ نئی نسل کے نمائندے کی حیثیت سے جنگوں کے خاتمے، معاشرتی ناہمواری کو دور کرنے، محنت کشوں کے حالات کار کو بہتر بنانے، انسان کی عزت اور وقار کو بحال کرنے اور ایسی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرے جو اس ملک کے عوام سے دیانت داری کے ساتھ براہ راست ہم کلام ہو سکے۔ بے نظیر نے یہی کچھ کیا۔ انہوں نے 70 کلفٹن میں نظر بندی اور سکھر اور کراچی کی جیلوں میں قید تنہائی کے طویل دور گزارے۔ اس سے پہلے وہ سہالہ جیل میں بھی ایسے ہی حالات سے گزر چکی تھیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک رات وہ سکھر جیل میں شدید سردی سے ٹھٹر رہی تھی کہ ایک وارڈن نے ترس کھا کر انہیں اپنے موزے دے دیے، لیکن پھر اگلے دن اس نے موزے واپس لے لیے کہ کسی کو پتہ چل گیا تو اس کی نوکری چلی جائے گی۔ جیل میں بی بی کے حوصلے پست کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ کبھی انہیں یہ بتایا گیا کہ انہیں کینسر ہو گیا ہے، کبھی انہیں اسپتال اور ایک سے دوسرے عقوبت خانے میں منتقل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا جاتا، کبھی پی آئی اے کے طیارے کے اغوا کے معاملے میں ان کا ناطا الذوالفقار سے جوڑ کر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جاتی۔ ستمبر 1981 میں صنم بھٹو کی شادی ہوئی تو بے نظیر کو 1-2 دن کے لیے کراچی سینٹرل جیل سے نکال کر 70 کلفٹن پہنچا دیا گیا، لیکن شادی کی اگلی صبح پولیس نے انہیں دوبارہ جیل پہنچا دیا، جہاں وہ پچھلے 7 مہینوں سے قید تنہائی کاٹ رہی تھیں۔ اپنی خود نوشت سوانح میں محترمہ نے تفصیل سے بتایا ہے کہ کراچی سینٹرل جیل میں رات کے وقت انہیں ڈرانے کے لیے کیا کیا حربے اختیار کیے جاتے تھے۔ کبھی سیلز کے باہر تاریکی میں بھاری قدموں کی چاپ سنائی دیتی، کبھی ہلکے ہلکے گھنٹیاں بجنے لگتی، کبھی ایسے لگتا کہ کوئی لوہا کوٹ رہا ہے۔ انہوں نے کئی بار میٹرن سے اس کی شکایت بھی کی، لیکن اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ آپ کا وہم ہے۔ لیکن جیل کی ایک اور خاتون قیدی محافظ کا کہنا تھا کہ اس کے شوہر کو چوروں نے قتل کر دیا تھا، شاید یہ اسی کی روح ہے جو بھٹک رہی ہے۔
کئی سال کی قید تنہائی اور نظر بندی کے بعد بالآخر محترمہ بے نظیر بھٹو کو علاج کے لیے ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی گئی، جہاں سے وہ 10 اپریل 1986 کو واپس پاکستان آئی۔ ان کا طیارہ لاہور ایئرپورٹ پر اترا، جہاں 10 لاکھ کے لگ بھگ افراد نے ان کا تاریخی استقبال کیا، اور یوں ضیاء الحق کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف عوامی جدوجہد کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے نئے پاکستان کی تعمیر کے لیے لوگوں سے عہد لیا تھا کہ وہ لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو خدمت کرو گے، محنت کرو گے، لڑو گے، مرو گے اور جدوجہد کرو گے، ایمان سے کرو گے، خدا کی قسم کرو گے۔ چند سال بعد ان کی بیٹی اتنے ہی پرجوش انداز میں ایک جمہوری پاکستان کی تعمیر کے لیے اہل وطن سے وعدہ لے رہی تھی۔ جدوجہد کا یہ دور ایک طرح سے تجدید عہد کا دور تھا۔ کروڑوں پاکستانیوں کو مایوسی کے ان اندھیروں سے نکالنے کے لیے جیک عامر نے اپنی تباہ کن پالیسیوں کے ذریعے ملک پر مسلط کر دیا تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے عوام کو ایک نئی امنگ اور نیا حوصلہ دیا، اور اسی حوصلے اور جذبے نے پے در پے دوبارہ 1988 اور 1993 کے انتخابات میں محترمہ کو پاکستان کے اعلیٰ ترین سیاسی منصب پر فائز ہونے کا جواز عطا کیا۔ اس سے پہلے دسمبر 1987 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی زندگی میں ہوا کا ایک خوشگوار جھونکا آیا، جب ان کی شادی جناب آصف علی زرداری سے انجام پائی، جس کے بارے میں محترمہ نے خود کہا، زرداری صاحب نے ہر وقت میری عزت کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ رہ کر کے میں بہت خوش رہی ہوں۔ میرے کو سہارا بھی دیے ہیں، وہ اچھے باپ ہیں، مشکل دن بھی ہوئے مگر اس نے اپنی ہمت کبھی نہیں ہاری۔ محترمہ بیک وقت ایک ذمہ دار بیوی، محبت کرنے والی ماں اور ایک ذہین سیاستدان تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ تیسری بیٹی آصفہ میرے لیے بہت خوش نصیب ثابت ہوئی۔ یہی بات ان کے بیٹے بلاول اور بڑی بیٹی بختاور کے لیے بھی کہی جا سکتی ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بے نظیر ایک راضی برضا خاتون تھی۔ 20 سال کی ازدواجی زندگی میں ان کے شوہر 11 سال جیل میں رہے، اور وہ خود ایک طویل جلا وطنی کے عذاب میں گرفتار، کبھی دبئی، کبھی لندن اور کبھی امریکہ کے دوروں پر جاتی رہیں۔ لیکن اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود انہوں نے بچوں کی تعلیم و تربیت اور شوہر کی خبرگیری میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، اور ہر حال میں پارٹی کو یکجا اور منظم رکھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو 1996 میں اقتدار سے محروم ہوئی تھی، لیکن اپنے عوام کے ساتھ ان کا رشتہ اتنا پختہ اور لازوال تھا کہ عملی سیاست سے 11 سال کی علیحدگی کے بعد بھی جب وہ عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے پاکستان آئیں تو انہوں نے ان لاکھوں افراد کو پہلے سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اپنے استقبال کے لیے منتظر پایا، جن کی محترمہ اور پارٹی سے وفاداری غیر متزلزل رہی۔ کوئی میڈیا ٹرائل، کوئی تیر الزام اور کوئی سنگ دشنام انہیں اپنی لیڈر سے دور نہ کر سکا۔ اور وہ قوتیں جو چاروں صوبوں کی اس زنجیر کو کاٹنے کی اور پاکستان کو جمہوری عمل سے دور رکھ کر غیر مستحکم کرنے کی فکر میں تھیں، انہوں نے کرائے کے قاتلوں کا سہارا لیا اور وہ دھماکہ کر دیا جس نے کئی سو بے گناہوں کو شہید اور زخمی کیا۔ محترمہ نے اسے جمہوریت پر اور پاکستان کے تمام سیاستدانوں پر حملہ قرار دیا، لیکن ان کے عزم اور پاکستان کے مستقبل کے لیے ان کے ویژن اور لگن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انتخابات کے حوالے سے لاڑکانہ اور نواب شاہ میں ان کی 2 تقریریں عوام پر ان کے اعتماد اور ان کی پارٹی کے پروگرام پر خاصی وضاحت سے روشنی ڈالتی ہیں۔ لاڑکانہ کے جلسہ عام میں محترمہ نے اپنی تقریر میں کہا،
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुंतखब किया, मगर गासिबों ने, आमरों ने गैर मशरूत वक्त के लिए असेंबली का सेशन मुलतवी किए और पीपल्स पार्टी में धरा बनाए और एक वोट से एक जाली हुकूमत, अवाम दुश्मन हुकूमत कौम पर मुसल्लत किए। एक तरफ इंतहा पसंद, दूसरे तरफ तखरीबकार, तीसरे तरफ गुर्बत, चौथे तरफ बेरोजगारी। इस सूफिए कराम के सरजमीन से, ये सेवन शरीफ के कलंदर बादशाह के साया में मैं कहने चाहती हूँ कि पीपल्स पार्टी का पैगाम, आपका पैगाम, मेरा पैगाम अमन का पैगाम है, भाईचारा का पैगाम है, दोस्ती का पैगाम है, उम्मीद का पैगाम है, खुशहाली का पैगाम है, तरक्की का पैगाम है, जिए भुट्टो सदा जिए का पैगाम है। कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो, आप गड़ी खुदा बख्श में अपने आराम गाह में हैं, मगर ये तालियां आप सुन सकते हैं। कौम ने आपको नहीं भूला, गरीबों ने कायदे अवाम आपको नहीं भूला। आपकी बेटी हो, आपके ये बेटे, ये बेटियां, ये माएँ हो, अब तक हम कहते हैं जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा था, कल भी भुट्टो जिंदा। इसी तरह नवाब शाह के जलसे आम में मोहतरमा बेनज़ीर ने कहा, क्योंकि हम कानून की बालादस्ती चाहते हैं, हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कानून के सामने सब बराबर हो। हाँ, हम एहतजाज करते हैं कि कभी सिंध के लिए कोई कानून होता है और दूसरों के लिए दूसरा कानून होता है, मगर फिर भी हम कानून की इज्जत करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि कानूनी निजाम होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए कायदे अवाम को कत्ल किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए आपके बहन के किरदार को कत्ल करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए आपके भाई आसिफ जरदारी को यरमक हमाल करके उनको कैद खाने में सजा के बगैर 8 सालों के लिए रखा गया, मगर आपने गुलामी कबूल नहीं की। और क्योंकि हम आपके साथ हैं, हम गुलामी कबूल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कायदे अवाम ने ये पार्टी बनाई, ये एक वाहिद वफाकी जमात है और हमारा नारा है। कायदे अवाम ने कहा कि ये पार्टी, मेरे को कहा बेटी ये पार्टी बनी है, ये पार्टी बनी है गरीबों के लिए, क्योंकि इस धरती के हकदार अवाम है, खल्क़ खुदा इस धरती के हकदार हैं। और कायदे अवाम ने नारा दिया, चाहता है हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान, चाहता है हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान। और यह नारा 40 साल पहले कायदे अवाम ने दिया, मगर उस 40 साल से लेकर के आज तक हम गुर्बत मिटा देते थे, मगर अवाम दुश्मन कुव्वतें ये नहीं चाहती थी कि गरीबों को रोटी कपड़ा और मकान मिले। उनकी यह कोशिश थी कि पीपल्स पार्टी को दबाया जाए ताकि अवाम को दबाया जाए। उनकी यह कोशिश थी कि बम के धमाकों से इनको हम उड़ा लेंगे ताकि कोई नहीं जिंदा रहेगा कहने के लिए कि चाहता है हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान। मगर मैं जालिमों को कहने चाहती हूं, मैं आज के यजीदों को कहने चाहती हूं कि जब आप कब्र में जाएंगे तो आप अपनी दौलत को वहां नहीं ले जा सकेंगे, आप खाली अच्छा नाम ले जा सकते हैं। और अच्छा नाम उसका होगा जो लोगों को रोटी कपड़ा और मकान देगा। लोग कहेंगे अवाम हीरो हीरो, बाकी सब 0-0। अवाम हीरो हीरो, बाकी सब 0-0। मुझे आप नहीं, आप खुद से जुदा कर सकते, कभी नहीं जुदा कर सकते। मैं हुकूमत में रहूं न रहूं, और आप मुझे अलहदा नहीं
کر سکتے ہیں آپ اپنے دیہاتوں سے، اپنے گھروں سے، اپنی جھگیوں سے، اپنے مکانوں سے، اپنے خاندان سے، اپنے بچوں سے. نہ میں آپ کے بچوں سے اور آپ کے خاندان سے علیحدہ ہو سکتا ہوں، جدا ہو سکتا ہوں، نہ آپ مجھ سے جدا ہو سکتے. ہمارا لگن ایسا ہے، یہ لگن کٹ نہیں سکتا، یہ لگن کسی صورت میں نہیں کٹ سکتا. یہ لگن ایک تاریخی لگن ہے. اس لگن پر ایک مہر آ چکی ہے، ایک زبردست مہر آ چکی ہے. اس لگن کو کسی صورت میں کوئی شخص، کوئی جماعت اندرونی اور بیرونی طاقت نہیں کاٹ سکتی. یہ میرا ایمان ہے. میں حکومت میں رہوں نہ رہوں، میں مر جاؤں نہ مر جاؤں، یہ فیصلہ ہے، یہ آخری فیصلہ ہے پاکستان کی عوام کا اور میرا. پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز جب اپنے لاشوں کو اٹھاتے ہیں تو پھر بھی کہتے ہیں کتنے بھٹو مارو گے، ہر گلی سے بھٹو نکلے گا، کتنے بھٹو مارو گے. اور اب 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی کا جلسہ عام، جہاں محترمہ نے اپنی زندگی کی آخری تقریر کی. جانو میرے بھائیوں، یہ حکومت سنبھال نہیں سکتی. آپ کا ملک، میرا ملک خطرے میں ہے. آپ کو اور مجھے اس ملک کو بچانا پڑے گا. اور آج جب یہ دھرتی پکار رہی ہے کہ میں خطرے میں ہوں، بلوچستان میں دیکھو، شمالی علاقے میں دیکھو، ہمارے مسجدوں میں دیکھو، یہ دھرتی آپ کو پکار رہی ہے، مجھے پکار رہی ہے، اور اس لیے میں اس تاریخی لیاقت باغ میں آئی ہوں. لیکن بندوق تھامے ہوئے ان ہاتھوں نے جو پاکستان کے عوام کو ہیرو بنتے نہیں دیکھنا چاہتے تھے، جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار تک پہنچایا، جنہوں نے مرتضی بھٹو کو 70 کلفٹن کی دہلیز پر موت کے گھاٹ اتارا، جنہوں نے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو بھرے مجمع میں شہید کیا، جو کراچی میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو نشانہ بنانے کی مشق کر چکے تھے، انہوں نے راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جمہوریت، شائستگی اور انسانیت کو ایک بار پھر خون میں نہلا دیا. بے نظیر بھٹو اسی باپ کی بیٹی تھی جس کے پاس اپنی جان بچانے کے لیے کئی راستے تھے، لیکن اس نے ملک سے جانے کے بجائے دنیا سے جانے کو ترجیح دی. محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی راستے سے ہٹانے والوں نے براہ راست اور بالواسطہ سنگین نتائج کی دھمکیاں دی تھیں، لیکن ان کے قدم نہیں ڈگمگائے. انہوں نے ملک اور قوم کا قرض اپنی جان سے دے کر چکا دیا. ایسے تمام لوگ دنیا سے نہیں جاتے، وہ تاریخ میں چلے جاتے ہیں، ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. کسی نے سچ کہا ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے.
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वैस मंगलवाला اور میں ہوں شفا یوسف زئی. اور آج ہم جس خاص شخصیت سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ان کا نام سیاست کی دنیا میں جتنا مشہور ہے اس کا اندازہ آپ کو ان کا نام سن کے ہو جائے گا، لیکن یہ چند ان خواتین میں سے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ سیاست میں خواتین کم ہوتی ہیں، جو ہوتی ہیں تو پھر ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو دیکھ کر مرد پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنی ٹیلنٹڈ اور اتنی زیادہ ہائی اچیور خواتین ہیں، تو پھر ہم ان سے مقابلہ کیسے کر پائیں گے. ہماری آج کی خاص مہمان ہیں شری رحمان صاحبہ. السلام علیکم. السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ ویلکم. کے؟ تھینک یو. پہلا سوال تو میں آپ سے یہی کر لیتا ہوں کہ یہ اتنی ساری کتابیں جس شخص کے گھر میں موجود ہوں، اس شخص کے ذہن میں کیا کیا ہوگا؟ کیوس. نہیں کہ اتنی ساری ابھی اوپر جو ہے نا پڑھی نہیں ہے، یہاں تو سیٹلڈ ہیں تھوڑی سی. اچھا. اور کراچی کے گھر میں اس سے بہت زیادہ ہیں. دے ریپ اراؤنڈ دا ہول ہاؤس. کتاب جب خریدتی ہیں کیا سوچ کے خریدتی ہیں کتاب؟ رائٹر کو میرا دیکھتی ہیں یا بائنگ تو بکس اینڈ پینٹنگز ہوتی ہے، تو نہیں بائی آتھر تو نہیں ضروری ہوتا ہے، لیکن سبجیکٹ آتھر انٹرسٹ. فکشن بھی پڑھتی ہوں میں. ابھی میں نے کل جولین بارنز کی نئی کتاب خریدی ہے، دا مین ان دا ریڈ کوٹ. ویری ایکسائٹیڈ ٹو ریڈ دیٹ. اور بہت سی چیزیں، لیکن ایک ہال رہتی ہے ان دا ایج آف نیٹ فلکس اینڈ ٹیلی ویژن. بالکل. جو اب انفوٹینمنٹ ہو گیا. ابھی آپ لوگوں کے نیوز چینلز اب انٹرٹینمنٹ چینلز تو انٹرٹینمنٹ ہو گیا. دیر از نو نیوز. تو بس وہ بٹوین دیٹ رات ہو جاتی ہے، بہت بہت رات ہو واٹ جاتی از ہے. دا ریڈنگ ٹائم؟ لیٹ نائٹ. خاموشی میں. لیٹ نائٹ یا جہاز پہ. جتنے ڈائیورس سبجیکٹس کی یہ کتابیں ہیں اتنی زیادہ آپ کی ڈائیورسفائڈ پرسنالٹی بھی ہے. مطلب آپ کے بارے میں جب میں پڑھ رہا تھا، ایک ڈائمینشن تو نہیں ہو سکتا. آپ کا ایک پہلو ہے نہیں، آپ دو بیٹھے میں مجھ پہ مسلط. میں نے دیکھا کہ دو اینکرز آئے. ابھی تو شرافت سے گفتگو شروع ہوئی ہے، ابھی تو مطلب معاملات شروع ہوئی ہوئے. بٹ اتنی زیادہ ڈائیورسفیکیشن. آئی مین آپ نے اپنے پولیٹیکل سائنس بھی پڑھی، آپ نے آرٹ ہسٹری بھی پڑھی، صحافت کی آپ نے، پھر اس کے بعد آپ نے سیاست بھی کی، اور مطلب یہ ساری چیزیں. صحافت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کرنے کی ضرورت ہے. ایز یو شوڈ نو. جس پولیٹیکل پارٹی کو آپ نے چوز کیا، اگر ہم اسی سے شروع کریں. انہوں نے مجھے چوز کیا. اچھا. ہاں، انہوں نے کیسے چوز کیا آپ کو؟ یہ بھائی میں نے بھی چوز کیا ان کو بغیر سوچے، بے ساختہ، کیونکہ یہ ساری باتیں ہیومن رائٹس سے میرا انٹرسٹ تھا. انسانی حقوق، خواتین کے حقوق، پھر براڈر فارن پالیسی، پالیٹکس. بھٹو صاحب وہ تو آپ ان کو دیکھتے ہی رہ جاتے تھے، لیکن میں اس وقت بچی تھی اور آئی واز ویری فیسنیٹڈ. بٹ میرا کبھی خیال نہیں تھا قطعاً سیاست میں آنے کا. مجھے بی بی شہید نے ریکروٹ کیا جرنلزم سے. وہ ملتی رہتی تھیں اور ان کا بڑا دست شفقت تھا، اور خاص خود مینٹر کرتی تھی. انہوں نے 2002 کے الیکشن کے لیے مجھے کہا کہ آپ نے آنا ہے. میں نے کہا میں تو ڈرتی ہوں بھائی. اچھا. میں کچھ میں تو منہ پھٹ بندہ ہوں، سیدھا صحافت سے آ رہا ہوں، سکسیزفل جرنلزم سے. تو آئی ڈونٹ نو آپ کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ چیز نہیں، ہمیں بالکل ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. شی واز لائک اے فورس آف نیچر. وہ گھر ریزن کیا بنا جوائن کرنے کا؟ شی سیڈ کہ نہیں، یہ کہنے کی نہیں، وہ تو ہے آلریڈی لیفٹ. کہ 10 سال میں نے وہ کام کر لیا تھا. میرا خیال ہے 10 سال کافی ہوتا ہے ایک پرٹیکولر کریئر تو نہیں مگر ایک جاب کے لیے. You don't grow. And everybody said کیوں. In fact محترمہ came to my house and she said چلی آپ نے چھوڑا کیوں؟ میں نے کہا بی بی وہ I was not growing. I need to be excited by my work and challenged. اچھا، اب یہ جو خوبصورت ایک جرنی آپ کی سیاست کی، وہ جرنی بتائیں بی بی کے ساتھ. اس دن کل مجھے کہیں 16 days آف جینڈر ایکٹیویزم میں کہیں میں بیٹھی تھی، اور سارے انہوں نے کہا آپ یہ بیوی کا بتائیں. اور ان کے بے ساختہ چھوٹا سا کمرہ تھا، جانے مانے لوگ تھے. بات کرتے کرتے میری آنکھیں بھر آئیں. اینڈ آئی ایم ناٹ شیور آئی کین اسٹل ڈو دیٹ یو نو. بٹ نہیں، شی واز وہ بہت ہی ایک یونیک، وہ ایک فورس آف نیچر تھی. مطلب وہ خود ہی بذات خود ایک ایسی شخصیت تھی جس کو جو کمرے میں بھی آ جائے تو ایک ایسا لگتا تھا الیکٹرک چارج آ گیا ہے کمرے، آنیسٹلی. اور جو لوگ ان کو مطلب مانتے نہیں تھے یا ان کے اپوننٹس تھے، ان سے اگر ملا دو، اور وہ ایک دن آ گئی خود ہی کہ میں کھانے پہ آ رہی ہوں. تم نے فنا کو بلایا میں کھانے. میں نے کہا بی پی ویڈ بی ویری آنرڈ، دس از بیفور آئی واز ان پالیٹکس. تو وہ ملنا چاہتی تھیں صحافیوں سے، سول سوسائٹی سے. وہ اپنا انگیجمنٹ سب سے رکھتی تھیں. ان کے مخالف بھی ہوں تو ان سے سننا چاہتی تھیں ان کے ویوز. اور ہم جب جرنلسٹ تھے تو ہمیں ساتھ لے جا رہی ہیں اکثر،
اور سب سے کرٹیکل جرنلسٹ کو میں ہوتی تھی اس میں، ظفر عباس، زاہد حسین، ہر قسم کے، عارف نظامی، اور ہم تنقید ان کی سخت کرتے تھے، اور سارے ان کے ارد گرد کہتے تھے آپ ان تنقید کرنے والوں کو کیوں اتنی لفٹ دیتی ہیں. شی سیڈ یہ مجھے سچ بتاتے ہیں لیکن میری سیاست سمجھتے ہیں، اور فرینکلی ہم تھے پیپلز پارٹی ووٹرز، ہم ان کی سیاست بھی سمجھتے تھے لیکن we thought our job was to tell truth to power and she was the only power for us. ہمارے لیے کوئی عامر پاورفل کی حیثیت نہیں، she was powerful. وہ اپنی ذات سے اور اپنی سیاست کی وجہ سے، اپنی جد و جہد، اپنی اسٹرگل، اور ایسی دلیر خاتون میں نے کبھی نہیں دیکھی. پیپلز پارٹی میں ہیں دلیر خواتین ہیں، بائی دا وے بہت دلیر خواتین ہیں اور مرد بھی، لیکن وہ جو خاص تھیں، ایک تو ان میں وہ بھٹو اسٹریک ہے نا، جو چیلنج کرنے کا، آپ جو پوزیشن لے لی تو لے لی، اس پر کوئی کمپرومائز یا سودا بازی نہیں ہو سکتی. وہ ان کی والد سے تھا ان کو کہ ہسٹری، تاریخ ہمیں کس طرح یاد رکھے گی. دس واز آلویز in front of her mind, especially in the last مطلب ان کے جو آخری سال تھے. اور وہ پالیسی ایشوز میں اتنی انٹرسٹڈ تھیں کہ وہ بغیر پالیسی میٹنگ کے، یعنی کہ آپ سیاسی میٹنگ کرتے ہیں کہ جی اس کو ٹکٹ دینا ہے، اس کو ہم نے اس طرح مینیج کرنا ہے، پارلیمنٹ میں یہ کرنا ہے، شی وڈ، یا اس علاقے سے یہ بات کرنی ہے اتحادی. بٹ ان کو تھا کہ اس ہر چیز کا دل پالیسی ہے، آئیڈیاز ہیں. اور انہوں نے کہا کہ مجھے تمہاری اس لیے ضرورت ہے. میں بعد میں ان کی انفارمیشن سیکرٹری بن گئی 3 سال، جو بہت بڑا عہدہ ہے پیپلز پارٹی کو، اور بہت کلیدی انہوں نے کردار مجھے ادا کرنے دیا، جگہ بھی بہت دی، مینٹرنگ کی. اور جتنی ان کی اب میں سوچتی ہوں کہ مجھے کوئی اس طرح ملے اور جو کانسٹنٹلی مجھے ای میل بھیجے اور اپنی ذہنی کشمکش کے بارے میں جیسے میں ان کو بھیجتی تھی، اور وہ برداشت کرتی تھیں، جواب دیتی تھیں، ایڈوائس دیتی تھیں، ہمارے ٹینٹرمز برداشت کرتی تھیں. ایک ٹینٹرم سے بڑی خوبصورت ناظرین ان کا وہ رشتہ ہے بی بی کے ساتھ کہ مطلب بہت کلوز لوگوں میں اگر بی بی کے ہم بات کریں گے تو شیری وڈ بی آن ٹاپ آف دا لسٹ. ہم ڈرتے بھی بہت تھے بی بی. اب لوگوں کو جو بتا رہی ہوں، جس واقعے کی طرف میں اشارہ کر رہی ہوں، ایک مرتبہ شیری صاحبہ بی بی سے ناراض بھی ہو گئی. آپ کو کیسے معلوم؟ پھر جب ناراضگی ہو گئی، میں نے نہیں کسی کو بتایا. پھر جب ناراضگی ہو گئی تو ناراضگی ذرا چلی کچھ دن، ذرا ناراض رہی، ذرا بات نہیں کی. پھر ایک جگہ ایک میٹنگ میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ میں بتاؤں گی، حال خود بتایا آپ کو کہ میٹنگ میں بیٹھی ہوئی تھی، اور پھر بیوی کو اندازہ تو تھا ظاہر ہے کہ شیری ناراض ہے. بیوی نے ان کو اپنے پاس بلایا اور اپنے کاؤچ کے بالکل، یعنی کہ ایک طرح سے اپنی گود میں اپنے قریب بٹھا کے، اور وہ جو ایک بچے کو دلاسا دینے والی ایک بات ہوتی ہے اور منانے والی بات ہوتی ہے، یہ بڑا کرتا ہے ہمیں. اس واقعے کے بارے میں بتائیں. کوئی مجھے ایک دفعہ نہیں ہے، بہت دفعہ وہ ناراضگی ہوتی ہے. ناراضگی تو تھی نہیں، اکثر و بیشتر وہ دیکھتی تھیں اگر پریشان لگ رہی ہوں میں، یا کوئی زیادہ برڈن ہے، یا کوئی بات نہیں کر پائی ہوں، یا کوئی بات کلیئر نہیں، بیکاز برڈن تو ہم لوگ اس زمانے میں ہم تگنا کام کرتے تھے، جوانی کا بھی عالم تھا بھائی. خیر آج کل بھی شیڈیول بہت تنگ ہوتا ہے، لیکن I felt I couldn't let her down, you know, she was مطلب وہ ایک میٹنگ کے منٹس بنواتی تھیں، کوئی چیز، اور پرفیکٹ وی اگریڈ آن دس کہ پرفیکشن ہونا چاہیے. تو جب ڈانٹ پڑتی تھی تو بندہ تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے، ناراض نہیں، جسٹ پریشان کہ یو نو واٹ ہیو آئی ڈن رانگ ہے. یا کبھی کبھی مجھے آپ نے میٹنگ میں دیر سے بلایا یا نہیں بلایا، ایسی چھوٹی موٹی چیزیں. ان کو کہہ رہی تھی شیری میں تمہیں صبح سے ڈھونڈ رہی ہوں، میں تو بھی میں آفس سائڈ میں تھی، اور پھر پاس بلا کے بٹھا کے آل دا ٹائم مجھے شاپنگ لے جانا. میں اچھا دبئی آ جاؤ میرے ساتھ، تو میں نے کہا میں کام کرنے نہیں آؤں گی، میں ایسے ہی آؤں گی، میری کوئی چھٹی نہیں ہوتی. یو پیپل گیو می سو مچ ورک. نو ٹف سچویشنز ہینڈل کرنا، پھر ٹائم نکالنا اپنے بچوں کے لیے. مجھے ایک دن کہنے شیری تم ورکنگ مدر ہو، تم نے ضرور یو مسٹ ہیو، اگر شہر میں ہو تو یو مسٹ ہیو 1 meal a day with your children. So you know I remember that. یہ وہ کام ہوگا جو وہ خود کرتی ہوں. نہیں وہ کرتی ہوتی نہیں ریلیجسلی. پھر ان کو قرآن پڑھانا جمعے کو، جمعرات کو خود بیٹھ کے، اور اس میں سے یہ نہیں کہ صرف آپ بغیر سمجھے اسے پڑھ رہے ہیں، پھر اس کی میننگ سمجھانا، اس کی جو سینٹرل اخلاقی ویلیوز ہیں، مورل ویلیوز. ایون میں بھی اس میں پھر انوالو ہونے لگی، اور نماز پڑھنا وہاں جا کے مسجد میں، UAE میں تو ہم کرتے تھے. تو یہ ساری ان کی
ویلیو سسٹم بہت اسٹرانگ تھی. اچھا منسٹرز بنیں گے, فل فیڈرل منسٹرز بنیں گے, اسٹیٹ منسٹرز نہیں ہوں گے, اور امپاورڈ منسٹریز, فارن منسٹری, یہ منسٹری, وہ یہ آئی مین آل فرسٹ. محترمہ شہید تو ایک دوسری لیگ میں تھی نا, ٹوائس الیکٹڈ پرائم منسٹر, وہ ہو جاتی اور وہ رہتی نہیں. اس کے بعد انہوں نے تاریخ رقم کی ہے خواتین کے لیے. First speaker, first foreign minister, first leader of opposition and many ambassadors and many other posts. اور پھر اپنے پارٹی ورکنگز میں مطلب ہمارا بلکہ بھائی صاحب کہتے تھے وہ بھائی یہ خواتین, اور پھر بلاتے ہیں کہتے ہیں نہیں کام تو یہی کرتی ہیں نا. ایک چیز جو میں پوچھنا چاہ رہی تھی, اچھا کیونکہ اب بی بی کا ذکر چھڑ گیا ہے کہ جب وہ باہر تھیں, پاکستان سے باہر تھیں, اور ظاہر ہے اب رہنا ہے, ایک قطغن ہے, ایک لگائی ہوئی ہے کہ واپس نہیں آ سکتی, آپ ایک عامر نے لگائی ہے, اس وقت ایک لیڈر جو ہوگا نا, جو ایک ملک کے لیے سوچتا ہوگا, وہ اس کا لیے یہ ٹائم بڑا مشکل ہوگا کہ میں اپنے ملک واپس نہیں جا سکتی. وہ دور ان کا کیسا تھا, اور ہاؤ ہارٹ بروکن یا ہاؤ اسٹرانگلی شی ڈیلٹ ود اٹ, ہاؤ ہارٹ بروکن شی واز؟ بھائی ان کو چھوٹی چھوٹی چیزیں پاکستان کی یاد آتی تھیں, اور لوگ سمجھتے تھے اچھا وہ رہ رہی ہیں جیسے بھی, پر مجھے پتا ان کا دل کیسا دھڑکتا تھا ایک ایک چیز کے لیے. وہ صبح سے بیٹھ جاتی تھیں, وہ کالر لگا کے اپنا, ان کا اسپائنل, ہم سب کی اسپائنل انجریز ہونے لگی تھی اینڈ میں, تو وہ بیٹھی ہوتی تھی صبح سے, نیچے جاؤ تو ان کی اسٹڈی میں وہ اپنی ای میلز, میں نے کبھی بھی اتنی ای میل, چیزیں آدھی آپ آنسر کر لیں گی میرے لیے, میں نے کہا آن یور بہاف تو ہمیں کرنا پڑتا ہے مگر زیادہ تر وہ خود کرنا چاہتی تھیں. وہ اگر ہم بھی آنسر کریں, میں یا کوئی اور ان کا اسسٹنٹ, جو ہم ہر کام ان کے لیے کرنے تیار تھے, وہ کہتی تھی نہیں مجھے دیکھنا ہے میرا ورکر مجھے کیا کہہ رہا ہے. تو شی واز جسے کہتے ہیں ایکسیسیبل 24/7, وہ یہ کر رہی ہوتی تھی. تو ایک تو وہ یہ بات تھی کہ میں دور ہوں تو مجھے اور بھی زیادہ لوگوں سے نزدیک جانا ہے. ایسا کوئی میموریبل واقعہ ان کے ساتھ, ظاہر ہے I'm sure بہت سارے ہوں گے, لیکن کوئی ایسی چیز ہوگی جو کہ آپ کے ذہن سے نہیں اتر پاتی ہوگی؟ ہم یہاں سے نکلے تھے F8 سے, جہاں ان کا گھر تھا. ایک تو میں 2 دفعہ ان کے ساتھ ہاؤس اریسٹ بھی ہو چکی ہوں, وہ بھی ایک کہانی ہے. لیکن ادھر سے ہم نکلے ہیں, پنڈی کی طرف جا رہے تھے کسی سے ملنے, اور وہ پھر کہنے اچھا دیکھو دیکھو واپس آئی ہیں, فیسنیشن فار ایوری تھنگ, مطلب سڑک پہ بھی جو مل رہا ہے وہ بلکہ اس سے زیادہ فیسنیشن. سے دیکھو شہری میں سبزیوں کی قیمت پوچھنا چاہتی ہوں. اچھا بی بی سیکیورٹی الرٹ آپ پہ سر پہ مسلط ہے. 18 اکتوبر کو پاکستان کا سب سے بڑا دہشت گردی کا اٹیک ہم پر ہو چکا ہے, یہ اس کے بعد کی بات جی, ہم جا رہے ہیں اور سخت الرٹ ہوا ہوا ہے ہم پر, اور مصیبت, اور خیر نہیں مجھے اترنا ہے. اب وہ اتری ہیں, وہ جو سودا بیچتے ہیں نا پنڈی کی تنگ سڑکوں میں, اب ہم کسی طرح اونے پونے, اور وہ جو ان کے بندے میڈم کو بٹھائیں, میں نے کہا کچھ نہیں ہو سکتا, تم لوگ بس کھڑے ہو جاؤ, کچھ نہیں ہو سکتا, تم لوگ کھڑے ہو جاؤ. خیر وہ انہوں نے کچھ سبزی وبزی خریدی, سب کے دام پوچھے, مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوڑنا ہے, ہیگل بھی کیا, دام بھی پوچھے, بارگیننگ تو نہیں کی. میں نے کہا بی بی کیا کر رہی ہیں آپ؟ اچھا وہ سب کیا کہ مجھے قیمت پتہ ہونی چاہیے, کچھ آلو خریدے, کچھ whatever. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا پھر لوگ جمع ہونے شروع, آپ کچھ نہیں کر سکتے, کتنا بھی آپ ان کے ساتھ سرکل کر لیں, وہ لوگ تو آنے جو نیسیسریلی یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی کے جیالوں, بس عام لوگ, بس او بی بی آ گئی. تو یو نو واٹ شی ڈیڈ, بیگ کھولا, جتنے پیسے ہیں 1000 کے نوٹ تھے, کوئی خاص پیسے بھی نہیں ہوتے تھے ان کے پاس, بس وہ دینا شروع, سب کو دینا. ایسے بی بی یہ کیا کر رہی ہیں؟ نہیں 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 نہیں, یو ڈونٹ نو کتنی, دیکھو سبزیوں کی کیا قیمت ہے, دیکھو کیا قیمت ہے, یہ کس طرح افورڈ کریں گے. اینڈ دے ور ناٹ بیگرز, مگر وہ بس دینا شروع سب کو. اتنا زیادہ کنیکٹڈ تھی اور کنیکٹڈ رہنا چاہتی تھی. forget that, وہ تصویر بھی میرے پاس آ, یہ ان کا ذہن تھا. پھر بتیاں بند کرتی پھر رہی ہیں پی ایم ہاؤس میں. I was a journalist when I went to اچھا بتیاں بند ہو رہی ہیں, یعنی کہ پھر the real austerity began from there. او بھائی we were famous for that, مشہور تھے ہم austerity کے لیے. تو لائٹیں بند ہو رہی ہیں, نہیں نہیں you don't know شہری, یہ تو سب خرچہ ہم نے روکنا ہے, یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا پیسہ ہے. ایک اہم سوال یہ کہ آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے کلچر میں اور دوسری پارٹیز کے کلچر میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ بہت جی, یہ ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے انہوں نے. لائٹر نوٹ سیریسلی تو یہ
عورتوں کے حوالے سے جو 50 آپ کو امپورٹنٹ نہ لگے, میرے لیے اٹس اے میک اور بریک تھنگ, اٹس اے ڈیل بریکر. عورتوں کو, اقلیتوں کو کسی چیز کی پینل ہو, نام دینے ہو, اٹس ناٹ جسٹ ٹوکنزم. ایک تو انکلوژن بہت ہے اور سیریس سمجھتے ہیں کہ ہمیں افرمیٹیو ایکشن لینا ہے, آگے بڑھانا ہے عورتوں کو, لیکن فیصلہ کن پوسٹ پر بھی, اور ٹوکن نہیں. یعنی کہ اگر میں عورت ہوں میری وائس ہوگی پارٹی میں. اچھا, اب ہم ذرا اس زمانے سے آج کے زمانے پر آ جاتے ہیں. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہونا بڑی دلیری کا ہی کام ہے, کیونکہ آج جس طرح کے حالات میں ہے پیپلز پارٹی, تو کوئی دلیر ہی ہوگا جو یہاں پر رہے گا. دیکھیے, پیپلز پارٹی مشکل وقت میں ہمیشہ رہتی ہے. اگر حکومت ملتی ہے مشکل سے تو کسی مصیبت یا کرائسس سے بچانے کے لیے ملک کو ملتی ہے, اور اس کے بعد مشکل وقت, یہ سب کو معلوم ہے. سب جو پراپر جیالے ہیں وہ اس وقت کے لیے تیار ہی رہتے ہیں. مشکلات اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ چلیں گی, اس پر ہم بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید. شہری رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو ہو رہی ہے ان سے. پیپلز پارٹی اور مشکلات, یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہی رہے ہیں ہمیشہ, اور آج کل بھی اسی طرح کے حالات ہیں. ہمیشہ کیوں پیپلز پارٹی کے ساتھ مشکلات رہتی ہیں؟ میں نے ہیرالڈ پہ کور سٹوری چھاپی تھی, who's afraid of اس وقت تو بے نظیر بھٹو تھا, and who's afraid of پیپلز پارٹی and بے نظیر بھٹو تھا. why؟ کیونکہ یہ واحد پارٹی ہے جو چیلنج کرتی تھی ہر آمر کو ملک میں, نمبر 1. باقی سب کوئی نہ کوئی پیچھے سے آ رہے ہیں, ان کی جڑیں ملتی تھیں, ٹھیک ہے. دوسرا یہ تھا کہ, اور وہ آمریت کا دور تھا اور اوپن کانفرنٹیشن ہوتا تھا. سندھ میں گن شپ ہیلی کاپٹرز چل رہے ہیں, یہ وہ, کوئی ٹی وی نہیں رپورٹ کر, ٹی وی تھا ہی نہیں نا, پی ٹی وی کی منوپلی تھی. تو پھر اخباروں پہ بھی سینسرشپ ہوتی, تو ہم اس بیٹل گراؤنڈ پہ ہوتے تھے. دوسری بات یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی ان ایشوز پر اپنا یقین رکھتی ہے اور ایک کلیدی ستون مانتی ہے جو بنیادی انسانی حقوق سے منسلک ہوں. جب آپ وہ تکیہ کر لیں کہ ہم نے ان چیزوں کو نہیں چھوڑنا ہے, مثلاً اور خواتین کے حقوق یا ریلیجس مائنورٹیز کے حقوق, اور جو سب سے غریب طبقہ ہے سوسائٹی میں, لوگ آپ دیکھیں گے مڈل کلاسز کہیں گے اچھا پیپلز پارٹی سے واٹس دا, وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ, بیکاز پہلے ہم ہمیشہ باٹم آف دا سوشل پیرامڈ کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. سب ہمارا منشور یہی ہے اور سوچ یہی ہے کہ آپ نے پہلے جو سب سے محروم طبقات ہیں ان کے مسائل کو ایڈریس کرنا ہے, اور پھر جو مقتدر حلقے ہوتے ہیں ان کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ یہ لوگ کیسے اقتدار میں آ جاتے ہیں, ہم سے بات بھی نہیں کی انہوں نے. اور ہماری مینٹل ڈی این اے میں یہ ہے فلٹرڈ ان کہ آپ نے وفاق کو بچانا ہے. دیکھیے ہم بنگلہ دیش سے نکل کے آ رہے ہیں. اچھا, لیکن وفاق کو بچانے والے معاملات جو ہیں بہت سارے ایسے ہیں کہ جو 18ویں ترمیم کے بعد بالکل ہی الگ ہو گئے ہیں, اور اب صرف اور صرف 18ویں ترمیم کی بات ہوتی ہے کہ اگر 18ویں ترمیم کو کوئی تبدیل کرنے کی بات کرے تو پھر تو یہ کی وجہ سے وفاق بچے گا. اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے مینیج کریں, آپ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے ذریعے مینیج کریں, آپ NFC ایوارڈ کو صحیح منتقل کریں کسی بیلنس کی بنیاد پر, توازن کی بنیاد پر, اور جو محروم علاقے ہیں ملک کے, جو صوبے ہیں, ان کے مطالبات سنیں اور ان کے پھر محروم لوگوں کی بات سنیں, تو آپ کا دل ہل جائے گا. اور آپ جانتے ہیں, آپ اینکرز ہیں, آپ آگے سب سے ملتے ہیں, گھاٹ گھاٹ کا آپ نے بھی پانی پیا ہوگا. آپ دیکھیں کہ وہاں جب تک آپ ان کو ایک سیاسی دھارے میں جوڑیں گے نہیں اور آئینی تحفظ نہیں دیں گے اس سیاسی دھارے کو, زنجیر کو, یہ ملک جب 2 لاکھ ہو چکا ہے, آپ کی ریجنل سٹریسز ہیں, آپ کے پاس ہندوستان جیسا ہے ایک نیبر, آپ کے پاس بڑے آپ کے مسئلے مسائل کھڑے ہیں, تو آپ اپنے وفاق کو اس طرح کی زنجیر کے ساتھ مضبوط رکھیں جو جمہوری ہو, جس سے لوگ اپنی طرف سے کہیں کہ جی ہم اس وفاق کا حصہ ہیں, ہماری آواز سنی جائے. کی بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ظاہر ہے محروم طبقے کی آواز. 1973 کا آئین تو یہی تھا نا, اور 18ویں ترمیم وہی ہے. 1973 کے آئین کو یقینی بنایا, وہ اس ڈریم کو, شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ویژن کو پورا کیا ہے. تو یہ پیپلز پارٹی آ کے کرتی ہے, سال لگا. آپ مجھے
اب نام بدل دے میرا کہ آج کوئی حکومت آ کے NFC ایوارڈ دے جائے جس میں ساری پارٹی سارے صوبے ساتھ لے کے چلے, نہیں کر سکتے اس وقت. سندھ میں پیپلز پارٹی نے 3 بڑی مسٹیکس کیا کی؟ دیکھیے 3 بڑی بہت ساری مسٹیکس آپ کہہ سکتے ہیں. ہمیں فوکس, ہم نے اپنے کاموں, سب سے پہلے ہم نے جو کام کیے ہیں, تھر میں پانی لائے. اب آپ کو تھر ضرور ہم بھیجیں گے, آپ خود سے چلے جائیں اور آپ دیکھیں کیا صورتحال ہے وہاں, ٹھیک ہے. تو پہلی ہماری پرسوں کی خبر تھی 8 بچے میرے. تو دیکھیے ہر بچہ, ہر شہری ہمارے لیے, اور میں سمجھتی ہوں آپ کے لیے بھی, بالکل بالکل, میرے تو حلق میں بات پھنس جاتی ہے جب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اموات ہوئی ہیں. ہمارے لیے یہ المیہ ہے, یہ کرائسس ہے, اور ہمیں کیئرفلی دیکھنا چاہیے. یہ اگر دوسرے صوبے میں ہو رہا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. اس کو چھوڑ دیں, میں کہہ رہا ہوں دوسرے صوبے میں بہت برے حالات ہیں, ہم ابھی اس کی بات کر لینا کیونکہ ہم تو پیپلز پارٹی کی لیگیسی اور اس کو لے کر چل رہے ہیں. لیکن دیکھیے پبلک سیکٹر جو اس وقت ہسپتال ہیں ان کو بہتر کرنا بہت ارجنٹ وار فوٹنگ پہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے. ادھر تک وسائل, یہ ایک بات ہو گئی. اب ہم کوئی کام کر بھی رہے ہیں مثلا, تو ہم نے ایک حل ڈھونڈا ہے. ساؤتھ ایشیا پورا, آپ اس میں بنگلہ دیش کچھ بہتر چل رہا ہے, لیکن وہ جنرل سوسائٹی انڈیا کی ساری وہی ہے. دیر از اے کرائسس پوسٹ کلونیل اسٹیٹس میں, وسائل کم ہیں, لوگ زیادہ ہیں, پاپولیشن از ٹو مچ, اوکے, اور یہ ڈسکشن کوئی نہیں کر رہا. اور ہمیں پبلک سیکٹر کو سروس کرنے کے لیے, اور پبلک سیکٹر اپنی ذمہ داریاں نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ غریب وہیں جائے گا. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. تو یہ بالکل جانا ہے اور پبلک سیکٹر نے سروس کرنا ہے. تو کیا پھر سندھ نے, اور ان دنوں میں ہوتی تھی تھوڑا بہت سندھ میں, ہم نے سب نے سوچا کہ کرنا کیا, اور یہ ایکچولی بی بی کی اور پھر زدائی صاحب کی سوچ تھی کہ چلیے ہم ایسا کرتے ہیں, پبلک پرائیویٹ اونرشپ پہ لے آتے ہیں, پیسے حکومت دے, اور میں آپ سے کہوں چلیے اویس آپ آئیں, اور آپ کیونکہ ایک پرائیویٹ سیکٹر ہسپتال چلا رہے ہو, یا آپ بیسٹ ٹاپ سرجن ہو اور آپ کمانڈ کر رہے ہو, بہت بڑی بڑی تنخواہیں, آئیں, ہم آپ کی سیلری میچ کرتے ہیں, اور آپ کا ایڈمنسٹریشن اور گورننس بھی آپ لے آئیں, ہم پیسے دیں گے, ہم آپ کو انفراسٹرکچر ڈھانچہ دیں گے, ہم آپ کو سپورٹ دیں گے, مینجمنٹ وغیرہ, بٹ وی ول. اب NICVD دیکھیں اس کے 8 میں سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن دیکھوں گا. سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں یہی ماڈل اپلائی کیا گیا, لیکن اس کے جب سکولز میں نے وزٹ کیے سکسیسفل ہوتا ہے, کہیں نہیں ہوتا نا, لیکن بہت جگہ سکسیسفل ہو رہا ہے, بہت جگہ سکسیسفل. اور پبلک سیکٹر ہسپتالوں کو ہم اب جنا ہاسپٹل کو اندر سے اٹھانے کے وارڈ بائی وارڈ شروع کر رہے ہیں, کبھی چلڈرنز وارڈ, تو وہ یہ بھی. اور میں اتنا ضرور کہوں گی, مطلب اتنی ایسی کہانیاں ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے, وی آر ناٹ ایبل ٹو پروجیکٹ دوز. میں آپ کو میرا سندھ, مطلب اگر میں سندھ پیپلز پارٹی ہوں یا سندھ انفارمیشن ہوں, میں پروجیکٹ نہیں کر پائی. اور یہ سب کا مسئلہ ہے, ہم جب PTI والوں سے ملتے ہیں جنہوں نے حکومت تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. جب میں when I was information minister, ہم سب کی ایک کوتا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کر دیا کام, موو آن, ہمیں اگلا, ہم پیچھے مڑ کے یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کو ٹی وی پہ ڈالا کہ نہیں. When was that moment جب یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ now this is time بلاول come forward؟ آئی تھنک کوئی ایک مومنٹ نہیں تھا. ایک تو ہم نے اس کے مطلب سیاست میں تو آنا ہی تھا, یہ تو پتہ ہے, چیئرمین تو تب ہم نے اس کو یہ کانٹوں کی سیج اس کی 19 سال کی عمر میں سر پہ پہنا دی. اس CC نے نوڈیرو میں بیٹھے بیٹھے, بی بی کی تدفین نہیں ہوئی تھی اور ہم نے یہ کیا. وہ وصیت دیکھی تھی آپ نے, وہ جو پرچہ ہے, میں وہ کیونکہ سب بڑا ذکر کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ بہت ٹائم گزارا ہے, میں ان کے گھر میں رہتی تھی. I was the only office bearer جو میں ان کے گھر میں رہتی تھی, اور میں نے ان کا صبح شام نمک کھایا ہے. اوکے, سو نو You have seen that with your eyes کہ ہاں جی یہ ہے بے نظیر صاحبہ کی لکھی ہوئی دستخط کی ہوئی وصیت ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی میں نے اس کو اٹھا کے میں نے پریس کانفرنس کی. نہیں تو نہیں, دیکھیے یہ اس طرح کام نہیں ہوتا ہے. یو ہیو ٹو بی کلیئر ان یور ہارٹ. اور ہم نے اپنے دل سے کام کیا. اس وقت بھی چیئرمین کو, بلاول کو ہم نے چیئرمین بنایا, تو اس وقت ہی سر یو نو ٹھیک ہے یہ آپ نے مجھے, میں نے کہا یہ بالکل کانٹو کی, کراؤن آف تھورنز, اینڈ ہی ہیڈنٹ ایون فنش اسٹڈیز. وہ خیر وہ واپس گیا اینڈ ہی کیم بیک, اور ناؤ ہی از بلومنگ بلاسمنگ. اب تو بالکل وہ رج رہے ہیں چیئرمین کے رول میں, کردار میں. اور the good thing is
थ्रू आउट बोला कि मैं ज़मीन से ग्राउंड अप सीखना चाहता हूँ. ठीक है, आप लोगों ने मुझ पे ये बना दिया, बट आई वांट टू अर्न दिस. बहुत सारी चीज़ें हैं जमहूरियत करते हैं, सही होने की ज़रूरत है. बहुत शुक्रिया शहरी साहिबा, आपका वक्त दिया आपने. और आज के प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे. अल्लाह हाफ़िज़.